السلام علیکم دوستو، ذرا ایک پل کے لیے رکیے اور سوچئے۔ ایک ایسا بادشاہ جس کا نام صدیوں سے اتہاس کی کتابوں، قرآن کی آیتوں اور لوگوں کی زبانوں پر ہے، ذوالقرنین، وہ شخص جس نے پورب سے پشچم تک پوری دنیا پر حکومت کی، وہ بادشاہ جس نے یاجوج ماجوج جیسی تباہی مچانے والی قوم کو لوہے اور تانبے کی مضبوط دیوار کے پیچھے ہمیشہ کے لیے قید کر دیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون تھے یہ ذوالقرنین؟ کیا یہ وہی الیگزینڈر دی گریٹ تھے جنہیں دنیا وجے سمراٹ سکندر کے نام سے جانتی ہے، یا پھر کوئی اور شخص جس کا ذکر قرآن کی سورہ الکہف میں ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ کے طور پر کیا گیا، اور آخر 1838 میں ملی سائرس کی اس رہسیمے مورتی نے کون سا صدیوں پرانا راز کھول دیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ مکہ کے سرداروں نے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پرکھنے کے لیے 3 مشکل سوال پوچھے تھے، اور ان میں سے ایک سوال ذوالقرنین کے بارے میں تھا۔ کیا تھا وہ سوال، اور قرآن نے اس کا جواب کس طرح دیا؟ کیوں یہودی قوم آج تک ایک غیر یہودی بادشاہ کو اپنا ہیرو مانتی ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا وہ دیوار جس نے یاجوج ماجوج کو قید کیا تھا آج بھی کہیں موجود ہے؟ دوستو، یہ کہانی صرف ایک بادشاہ کی نہیں، بلکہ اتہاس، دھرم اور انسانیت کے اس انسلجھے رہسیہ کی ہے جو صدیوں سے لوگوں کے دل و دماغ میں سوال بن کر ابھرتا رہا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایک ایک کر کے ہر سوال کا جواب کھوجیں گے۔ ہم آپ کو لے چلیں گے اس دور میں جب بابل جیسے مضبوط شہر کو فتح کیا گیا، جب یہودیوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرایا گیا، اور جب ایک بادشاہ نے انصاف کا ایسا نمونہ پیش کیا کہ دنیا آج تک اسے سلام کرتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب عرب کے مکہ شہر میں اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا۔ ہر دن بہت سے لوگ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر رہے تھے۔ مکہ کے بڑے لوگ اس بات سے پریشان تھے، انہیں ڈر تھا کہ اگر ایسے ہی چلتا رہا تو سارا شہر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے گا۔ وہ سوچنے لگے کہ کیسے لوگوں کو اس نئے دھرم سے روکا جائے۔ آخرکار مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے آپس میں مل کر ایک چال چلی۔ انہوں نے سوچا کہ اب مدینہ جا کر کچھ کرنا پڑے گا، اور پھر وہ سارے سردار مل کر مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ جب مکہ کے یہ سردار مدینہ پہنچے تو انہوں نے وہاں کے ایک بڑے یہودی عالم سے ملاقات کی۔ انہوں نے اس عالم سے کہا، ہمیں کچھ ایسے مشکل سوال بتا دو جن کا جواب کوئی عام انسان کبھی نہ دے سکے۔ ہم یہ سوال جا کر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اگر وہ جواب نہ دے سکے تو ہم لوگوں کو دکھا دیں گے اور بتا دیں گے کہ وہ نبی نہیں ہے بلکہ ایک جھوٹے انسان ہیں، اور لوگوں کو پرانے دھرم سے بھٹکانا چاہتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہودی عالم نے ان کی بات سنی اور 3 سوال لکھ کر دے دیے۔ ساتھ ہی انہیں صاف صاف سمجھا دیا، اگر محمد بن عبداللہ ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دے سکے تو مان لینا کہ وہ نبی نہیں ہے، لیکن اگر انہوں نے ان 3 سوالوں کے سچے جواب دے دیے تو سمجھ جاؤ کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ تب تم لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لو۔ مکہ کے سرداروں نے اس عالم کی یہ بات مان لی، اور وہ 3 سوال لے کر واپس اپنے شہر مکہ لوٹ گئے۔ جب مکہ کے سردار واپس آئے تو انہوں نے سب سے پہلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر 3 سوال پوچھے۔ پہلا سوال یہ تھا، ہمیں اس آدمی کے بارے میں بتائیے جو پورب سے لے کر پشچم تک کے علاقوں کو جیتتا چلا گیا، یعنی ایک ایسا بادشاہ جس نے بہت بڑے بڑے علاقے فتح کر لیے تھے۔ دوسرا سوال یہ تھا، ان چند لوگوں پر کیا گزری جو ایک ظالم بادشاہ کے ڈر سے پہاڑ پر چھپ گئے تھے۔ اور تیسرا سوال یہ تھا، ہمیں روح کے بارے میں بتائیے، روح کیا ہوتی ہے۔ ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر سورہ الکہف نازل ہوئی۔ اس سورہ میں ان 3 سوالوں کا صاف اور پورا جواب دیا گیا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم صرف پہلے سوال پر بات کریں گے کیونکہ یہی اس ویڈیو کا موضوع ہے۔
پہلے سوال کا جواب ہمیں قرآن شریف میں بتایا گیا ہے کہ وہ شخص جو پورب سے لے کر پشچم تک کے علاقوں کو جیتتا چلا گیا تھا وہ کوئی اور نہیں بلکہ ذوالقرنین تھے۔ قرآن یہ بھی بتاتی ہے کہ ذوالقرنین ایک نیک اور سچے بادشاہ تھے۔ وہ ایک ہی خدا کو مانتے تھے، بہت ہی رحم دل تھے اور انصاف کرنے والے انسان تھے۔ ذوالقرنین وہی بادشاہ تھے جنہوں نے لوگوں کو یاجوج ماجوج کے ظلم سے بچانے کے لیے ایک بڑی اور مضبوط دیوار بنائی تھی۔ اس دیوار کی وجہ سے یاجوج ماجوج اس کے پیچھے قید ہو گئے اور باہر نہیں آ سکے۔ تو دوستو، قرآن سے یہ تو صاف ہو گیا تھا کہ ذوالقرنین کون تھے، لیکن اب اس کو ایتہاسک طور پر ثابت کرنا بھی ضروری تھا۔ دنیا کے لوگ حیران تھے کہ آخر وہ کون شخص تھا جس نے پوری دنیا پر راج کیا تھا، لیکن اس کا نام اتہاس کی کتابوں میں ٹھیک سے کیوں نہیں مل رہا۔ یہ بات جھوٹی بھی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ اس کا ذکر تو قرآن میں ہے، اس لیے بہت سارے اتہاس پڑھنے اور لکھنے والوں نے اس پر کھوج ریسرچ شروع کر دی۔